اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے قلندر شعور، صفحہ نمبر 131 131۔ ٹاپک ہے آدمی کے اندر بجلی کا بہاؤ۔ اس میں اس سے پیشتر یہ جو ہم نے پرسوں مطالعے میں جو پڑھا کہ انسان رنگوں کا مجموعہ ہے، تو یہ رنگوں کے حوالے سے اب بجلی کا بہاؤ، تو یہ رنگ جو ہیں یہ اصل میں ہمارے اندر جب بہتے ہیں تو اس کو بجلی کا بہاؤ کہا گیا ہے۔ یہ رنگوں کا بہاؤ کرنٹ کہلاتا ہے۔ دیکھیں نا، کرنٹ کا لفظی مطلب ہے بہنا، کرنٹ کا لفظی مطلب ہے بہاؤ۔ حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ بحیثیت مجموعی کائنات میں جو رنگ قلندر شعور سے نظر آتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 11,500 ہے۔ یعنی جب آدمی قلندر شعور سے آراستہ ہو جاتا ہے تو اس کو مجموعی طور پہ کائنات میں جتنے رنگ نظر آتے ہیں وہ تقریباً 11,500 ہے۔ اصل میں یہ ہر رنگ جو ہے اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا رنگ ہے۔ تو جب قلندر شعور سے آراستہ ہو کے آپ اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں تو اصل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ 11,500 رنگوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ سائنسدان اب تک تقریباً 60 سے زیادہ رنگ دریافت کر سکے ہیں، اور جب عام حالات میں رنگوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ یعنی جب ہم رنگوں کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 7 رنگ بنیادی ہیں۔ اب فی الواقعہ کتنے رنگ ہیں اس کا پورا علم اللہ کو ہے، لیکن قلندر شعور سے یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ کائناتی افراد کی بنیاد رنگ ہیں، اور یہ رنگ جب بہاؤ یعنی فلو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ کائناتی افراد کی بنیاد رنگ ہیں۔ کائناتی افراد، یہ لفظ دیکھیں ذرا، افراد نہیں کہا، کائناتی افراد، کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ قرے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، یہ سب کائناتی افراد میں شامل ہیں۔ تو ان کی بنیاد رنگ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ رنگوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی صفات۔ اور یہ رنگ جب بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اب کرنٹ، الیکٹریسٹی ہی زندگی بنتا ہے۔ یعنی یہ جو فلو آف کلرز ہے یا کلر ویوز ہے، یہ دراصل کرنٹ بن جاتا ہے، الیکٹریسٹی بن جاتا ہے، اور یہ زندگی بنتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ آدمی سینکھیا کھا کر اس لیے مر جاتا ہے کہ سینکھیے کے اندر رنگوں کے بہاؤ یعنی الیکٹریسٹی کا وولٹیج آدمی کے اندر کام کرنے والے وولٹیج سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی گویا سینکھیے میں اگر 1000 وولٹ کام کر رہے ہیں، اس کی وولٹیج 1000 ہے، تو آدمی کے 6 وولٹ ہیں یا 12 وولٹ ہیں یا 20 وولٹ ہیں یا 50 وولٹ ہیں یا میکسیمم 100 وولٹ ہیں اس کے اندر جو کرنٹ ہے۔ تو جب اسے وہ 1000 وولٹ کا جھٹکا پڑتا ہے تو اس کا بیچارے کا وہ بلب آف ہو جاتا ہے، سوئچ یعنی کیا فیوز ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ وولٹیج جو ہے یہ، اب آگے دیکھیں مثال کیا دی ہے کہ یہ ایسی ہے، مثال ایسی ہے جیسے 60 واٹ بجلی کے بلب میں کئی 1000 واٹ بجلی دوڑا دی جائے تو بلب فیوز ہو جاتا ہے۔
ہم جب کرنٹ کو چھوتے ہیں تو شاک لگتا ہے، یعنی جھٹکا لگتا ہے۔ شاک لگنے سے مراد یہ کہ آدمی کے اندر دوڑنے والی بجلی میں ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ہلچل یا تلاطم کو آدمی کی پوری باڈی محسوس کرتی ہے، اور اگر آدمی کے اندر کام کرنے والی بجلی کا وولٹیج کمزور ہے یا مقدار سے کم ہے تو آدمی گر بھی جاتا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آدمی ایسا طریقہ اختیار کرے جس طریقے میں بجلی کا بہاؤ براہ راست ارتھ نہیں ہوتا تو اسے شاک یا جھٹکا نہیں لگتا۔ یعنی اگر وہ لکڑی پہ کھڑا ہو کے ایک بجلی کی ایک تار کو پکڑے ایک وقت میں، دونوں تاروں کو پکڑے گا تو گویا وہ میڈیم بن جائے گا بجلی کے فلو کے لیے، تو اس کی وولٹیج اس کی برداشت سے باہر ہوگی تو جھٹکا لگے گا۔ تو یعنی اگر وہ طریقے سے بجلی کو ہینڈل کرے تو اس کو جھٹکا یا شاک نہیں لگتا۔ تو اس بات سے یہ مسلمہ منکشف ہو گیا کہ کائناتی تخلیق میں، یعنی دوبارہ لفظ کائناتی آیا، کائنات کی ہر چیز میں نیگیٹو اور پازیٹو اصول کے تحت ایسی نوع بھی موجود ہے جو بجلی کے بہاؤ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یعنی نیگیٹو پازیٹو جس طرح دونوں کرنٹ ضروری ہیں، اسی طرح ایسی مخلوق بھی ہے جو بجلی کے فلو کو روک سکتی ہے یا اپنے اندر جذب کر لیتی ہے بجائے ارتھ کرنے کے۔ اب اس کلیے سے، یعنی یہ ایک ایکویژن بنا رہے ہیں، یہ ایک نیگیٹو پازیٹو کی مقداریں برابر ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے بھی اس کو کلیہ کہا گیا ہے۔ اس کلیے سے انکشاف ہوتا ہے کہ 1، 2، 10، 20 تخلیقی عوامل، یہ جو کریشن کے فیکٹرز ہیں، یہ ایسے بھی ہیں جو اپنے اندر الیکٹریسٹی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی کئی عوامل، کئی فیکٹرز ایسے ہیں، 10-20 ہیں، 1-2 نہیں، 10-20 کہ یہ الیکٹریسٹی کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی بات تو چلی تھی کتاب المبین سے، بات چلی تھی لوح محفوظ سے، بات چلی تھی حزیروں سے، تو یہ رنگوں سے ہوتی ہوئی، آپ کی ساری صلاحیتوں کے بیان سے ہوتی ہوئی، یہ الیکٹرک کے فلو پہ، رنگوں پہ آئی، پھر رنگوں سے یہ الیکٹریسٹی کے فلو پہ آ گئی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کو اپنا یہ سسٹم سمجھنا ہے، اپنے اندر کرنٹ کی ان مقداروں کو بڑھانا ہے۔ اب یہاں سے آنورڈ جو یہ کتاب ہے آپ کو پریکٹیکل کی طرف لے جائے گی کہ قلندر شعور کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ذہنی سکت کو، صلاحیتوں کو، اپنے اندر موجود کرنٹ جذب کرنے کی صلاحیت کو، اپنے اندر موجود کرنٹ کے استعمال کو کیسے کیسے استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ یہ اس لیے ان باتوں کا تذکرہ شروع ہوا۔ یہ کوئی کہتے ہیں نا موضوع سے ہٹ کر بات نہیں ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، ورنہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو قلندر شعور سے آراستہ کیا جا رہا ہے تو اس کا اگر آپ نے کتاب المبین تک کا سفر کرنا ہے، ظاہر ہے وہ سفر آپ کو قلندر شعور کے ذہن سے ہی طے کرنا ہے، وہ طے ہی اسی شعور سے ہوگا۔ یہ عام مادی شعور ان راہوں پہ نہیں چل سکتا۔ تو اس سے آراستہ کرنے کے لیے اب پریکٹیکل کا بیان آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے اندر ان کرنٹس کو، رنگوں کے فلو کو بڑھا سکتے ہیں۔ حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ قلندر شعور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم تخلیقی فارمولوں کے تحت اپنے اندر ہر قسم کی غیر مرئی، یعنی جو انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آتی، غیر مرئی
مرئی کہتے ہیں جو نظر آئے. اپنے اندر ہر قسم کی غیر مرئی انویزیبل صلاحیتوں کو اپنے ارادے اور اختیار سے متحرک کر سکتے ہیں. دوبارہ سنیے، یہ بہت ضروری جملہ ہے کہ ہم اپنے اندر ہر قسم کی غیر مرئی صلاحیتوں کو اپنے ارادے اور اختیار، دو چیزیں ہیں، آپ کا ارادہ اور آپ کا اختیار. آپ کو اختیار بھی حاصل ہے، اب آپ نے ارادہ کر کے اس کو متحرک کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ فیصلہ آپ کا ہے. ویزیبل صلاحیتوں کو یا انویزیبل صلاحیتوں کو، یہ سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک آدمی جب اپنے اندر دور کرنے والی بجلی یا نسمہ سے واقف ہو جاتا ہے، سن لیجئے، بجلی کو کیا کہا؟ نسمہ. نسمہ میں نے کیا عرض کیا کہ یہ ہمارا ذہن ہے، بلکہ کئی جگہ مرشد کریم نے یہ بات واضح کی، حضور قلندر بابا اولیاء نے اس بات کو واضح کیا کہ ہمارا ذہن ہی نسمہ ہے. اور یہ جو یہاں پہ نسمہ کو بجلی کہا گیا، اپنے اندر دور کرنے والی بجلی یا نسمہ، یہ بہت توجہ سے نوٹ کرنے کی بات ہے کہ بجلی یا نسمہ آپ کے اندر جو دور کر رہے ہیں، رنگ دراصل یہی نسمہ بن رہا ہے. نہیں، نسمہ کی حرکات کا نام ہے رنگ، ان کے طول موج کا نام ہے رنگ. کس کی؟ نسمہ کی حرکتوں کی طوالت کو رنگ کہا ہے. پھر ان کے بہاؤ سے جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے ہر چیز کیسے واضح کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی جب اپنے اندر دور کرنے والی بجلی یا نسمہ سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ بجلی کے بہاؤ کو روک بھی سکتا ہے، اپنے اندر زیادہ سے زیادہ وولٹیج کا ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، اور اس ذخیرے سے ماورائی دنیا میں بغیر کسی وسیلے کے پرواز بھی کر سکتا ہے. یہ بہت قیمتی لفظ ہیں. دیکھیں ہم لوگ سمجھتے کہ ہم خیال، اللہ نے خیال ڈالا آپ کے ذہن میں کہ آپ اڑ سکتے ہیں. آپ نے خود اڑنے کے بجائے، اڑنا سیکھنے کے بجائے جہاز بنانا گوارا کیا، ہیلی کاپٹر بنانا گوارا کیا، لیکن نہیں کیا تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے خود اڑنا نہیں سیکھنا چاہا. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ ان کے لیے آپ کو اپنے اندر وولٹیج کے ذخیرے کو بڑھانا ہے، یعنی اپنے نسمہ سے کام لینا سیکھنا ہے. یہ مطلب ہے ان چیزوں کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سچ مچ تاریں پکڑ کے تو اپنے آپ کو چارجنگ پہ لگا لیں. اور پھر یہ کہ ماورائی دنیا میں بغیر کسی وسیلے کے پرواز بھی کر سکتا ہے. اب ذرا سا سوچ کے دیکھیں کہ ماورائی دنیا میں خیال کے ذریعے ہی پرواز ہوگی نا. اور خیال کیا ہے؟ یہ نسمہ ہی تو فلائی کرے گا، لیکن اگر اس کے اندر کرنٹ ہوگا تو وہ فلائی کرے گا نا، اس کی چارجنگ پوری ہوگی تو وہ آن ہو کے تو آگے کام کرے گا. حضور فرما رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی کے ذخیرے کے بعد، یعنی جب آپ کے اندر یہ سٹوریج، یہ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس رنگوں کے بہاؤ کے فلو کی مقدار میں اضافہ کر سکیں یا کر لیں، تو اس کے اندر ایسی سکت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ کر سکتا ہے. سکت کا مطلب ہے سکنا، یعنی کر سکنا، کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو میں یہ عرض کروں کہ یہ بہت آسان ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے. میں کہوں گا آسان ہے. میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ تصور کریں
آنکھیں بند کر کے آپ تصور کریں کہ آپ جہاں بیٹھے یہاں سے آپ اوپر اٹھ رہے ہیں، کتنے اوپر اٹھ گئے؟ چھت تک۔ اب ذرا اس چھت سے اور اوپر اٹھے تو دوسری منزل تک، پھر اور اوپر اٹھے تیسری منزل، پھر اور اوپر اٹھے مزید 10 فٹ، مزید 10 فٹ کرتے جائیں، اوپر اٹھتے جائیں۔ محسوس کریں ذہنی طور پہ کہ آپ اوپر اٹھ رہے ہیں، اٹھتے اٹھتے آپ کرۂ ارضی کی فضا سے باہر 100 میل اوپر اٹھ گئے، آپ 200 میل اوپر اٹھ گئے۔ اب ذرا وہاں سے آپ اس نیچے دیکھیں، تصور کرنا ہے نا، یہ سارا تصور کرنے سے کبھی دھیان ادھر گیا ہی نہیں، اور ہم حیرت منہ پہ انگوٹھا، ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی سارا کھیل نسواں کا ہے۔ آپ امیجن کرنا تو سیکھیں، آپ امیجن کرنا شروع تو کریں، پھر باقی کام مرشد کا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے، اللہ کے اس نظام کا ہے کہ وہ فرشتوں کو آپ کے سامنے لے آئے۔ اگر آپ کے اندر الیکٹریسٹی کا ذخیرہ ہی نہیں ہے تو آپ فرشتوں کو کہاں سے دیکھ لیں گے؟ آپ جنات کو کہاں سے دیکھ لیں گے؟ ابھی تو آپ اپنی اس کرۂ ارضی کی فضا سے باہر نکل کے نہیں دیکھ پا رہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی کے ذخیرے کے بعد، یاد رکھیں اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایسی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ نکل جاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ نکل سکتا ہے، پہلے کہا سکت، پھر کہا جب سکت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نکل جاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، یہ نہیں کہا کہ اس کے سامنے، غور کریں، اس کی آنکھوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ کی وہ نظر جو باطن میں دیکھتی ہے اس کے سامنے اپنی زمین کی طرح کہکشاں میں، یعنی پوری گیلیکسی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، پھر اس میں بے شمار زمینیں آ جاتی ہیں، اور پھر جس زمین کو وہ چاہتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، اور جس طرح پھر وہ اپنی زمین پر آباد اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے، اسی طرح خربوں دنیاؤں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کا اس الیکٹریسٹی کے ذخیرے کے استعمال کا اصل ڈائمینشن یا اصل سمت، یہ ہے وہ اصل دشا، یہ ہے اصل ٹارگٹ کہ ہم نے اپنی نگاہ کا استعمال کس لیے کرنا ہے۔ جب آپ کے اندر ذخیرہ بڑھے گا رنگوں کے فلو کا، تو آپ کی باطنی نظر کے سامنے یہ سارا نظام، کہکشانی نظام، اور پھر اس کے اندر یہ تمام جو آپ کے شمسی نظام ہیں وہ آ جائیں گے۔ حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ کلندر شعور جب بیدار ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ غور کریں، کلندر شعور جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ وہ دیکھ لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ 3 سطح، دیکھنا، جاننا اور سمجھنا۔ کیا سمجھ لیتا ہے، کیا دیکھ لیتا ہے، کیا جان لیتا ہے؟ وہ جان لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیایں موجود ہیں۔ پہلا سبق کیا سمجھ آتی ہے؟ کہ یہ ایک دنیا محض ایک سکرین ہے، اور اس طرح کی لاکھوں سکرینیں ہر وقت کام کر رہی ہیں، کروڑوں اربوں خربوں سکرینیں، اور ہر دنیا ہماری دنیا جیسی ہے۔ جس طرح ہماری دنیا پر آدمی آباد ہیں، اسی طرح دوسری دنیاؤں میں بھی آدمی بستے اور رہتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں افزائش نسل کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح دوسری دنیاؤں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں اور اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں اور اس دنیا سے باہر بے شمار دنیاؤں میں بھی
خورد و نوش، رہن سہن، کھیتی باڑی، کاروبار اور مرنا جینا سب موجود ہے۔ دیکھیں ذرا اس جملے پہ غور کریں، اس میں کتنے راز واضح ہو گئے کہ اس دنیا میں ہو یا اس دنیا سے باہر بے شمار دنیاؤں میں ہر جگہ کھانا پینا، پھر رہنا سہنا، کھیتی باڑی، کاروبار، یہ چیزیں گنوائیں، یہ سارے کام، اور مرنا جینا یعنی پیدا بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے ہیں، یہ سب نظام کام کر رہا ہے۔ یہاں رک جاتے ہیں فی الحال۔ یہ جو آج ہم نے بات پڑھی اس کو ڈسکس کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، اس پہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ یہ بہت قیمتی بات ہے کہ یہ سارا رنگوں کا فلو جو ہے یہ اصل میں الیکٹریسٹی، اور میں نے اس کا خلاصہ آپ سے عرض کیا کہ نسمہ کی حرکت کا نام یا اس کی طوالت کا، اس کے طول موج کا نام رنگ ہے۔ جی جناب۔